فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ کا ذہن جدھر بھی ہو کوئی مطلب نہیں، لیکن پھر بھی ادھر لگا لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان تقریباً 500 سال کا عرصہ گزرا ہے، جس میں کوئی نبی نہیں ہوا، نہ ہی کوئی ایسا محقق مفتی پیدا ہوا جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا، ان کو صحیح راستہ بتاتا، ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا۔ تقریباً 500 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اس زمانے میں لوگ یہ تک بھول گئے تھے کہ ہم کس لیے پیدا کرے گئے ہیں، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد بھی بھول گئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی لت جوئے میں، شراب میں اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ شراب اور جوئے کی لت ایسی تھی کہ پورا کا پوری رقم جوئے میں ہارتے جا رہے ہیں، پوری جائیداد جوئے میں ہار گئے، اپنا مکان گروی رکھ دیا، اس پر نہیں بلکہ اپنی بیوی کو بھی گروی ڈال دیتے تھے، اپنی بیوی کو گروی رکھ کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ لوگ ایک گناہ کے دلدل میں اس طرح سے پھنس چکے تھے، انہیں اپنی زندگی جینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم تھا کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا کیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، ان کی رہنمائی فرمانے والا کوئی نہ تھا۔ تو ایسے میں تقریباً 500 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں مبعوث فرمایا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے درمیان کا ماحول کیا ہے، کہ لوگوں کی لت، لوگ جوئے اور شراب کی طرف اس طرح مشغول ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اپنے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کسی کی عبادت کرنا، کسی کی پوجا کرنا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنا مقصد تک بھول چکے تھے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، کسی چیز کی ان کو معلومات نہ تھی۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لانے کے بعد دیکھا کہ عورتوں کا ماحول کیا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنی عورتوں کو اتنی تکلیفیں دیتے تھے، اپنی عورتوں کے اوپر اپنی عورتوں کو اتنا پریشان کرتے تھے کہ اتنا ظلم عورتوں کے اوپر ہوتا تھا، نہ جانے وہ عورتیں کتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھیں، اللہ جانے ان کے اوپر کتنا ظلم ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اسی طرح کہ جس طرح ایک شخص، ایک مرد اپنے حق کا پورا مالک و مختار ہوتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی عورت کو اس کا حق دے دیا، اسے بھی ایک مالک بنا دیا، اس کی بھی اسے ایک مرضی عطا کر دی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جان لی ہے کہ نہ جانے میرا رب مجھے معاف فرمائے گا یا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں میں سے جن بچیوں کی تم نے جان لی ہے، ان بچیوں کی جان میں سے کسی ایک کی جان کے بارے میں مجھے بتا دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میں نے اتنی بچوں کی جان لی ہے، میں کسی کی جان کی بارے میں نہیں بتانا چاہتا، بلکہ
بلکہ میں نے جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی سی بیٹی کا گلا گھوٹا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بتانے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے شہر سے ایک قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ تجارت کے لیے میں بھی اس قافلے کے ساتھ ہو جاؤں, اس قافلے میں شریک ہو جاؤں اور تجارت کے لیے چلا جاؤں. تو اس وقت میری بیوی حاملہ تھی, اس کے پیٹ میں ایک بچہ جی رہا تھا, اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا. میں نے جاتے وقت اپنی بیوی سے اتنا کہا اے میری بیوی میں جاتے جاتے تمہیں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں, میری اس نصیحت کو غور سے سننا. بولے میرے سرتاج جو آپ کا حکم ہو, آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر. کہا دیکھو اگر تمہارے وطن میں یہ جو بچہ ہے میرے آنے سے پہلے پیدا ہو جائے تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا, اگر یہ لڑکا ہو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی پرورش کرنا, اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا, اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھوڑ دینا, میرے آنے کا انتظار نہ کرنا. جب وہ شخص تجارت کے لیے اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اس کی بیوی کے گھر پر ایک چاند سی پیاری سی بچی پیدا ہوتی ہے. اس کے ذہن میں اس کے شوہر کی بات آ گئی. اس نے کہا کہ میرے شوہر جب جا رہے تھے تجارت کے لیے تو جاتے جاتے میرے سرتاج مجھ سے ایک بات کہہ کے گئے تھے کہ اے میری بیوی میرے آنے کا انتظار نہ کرنا, اگر بیٹی پیدا ہو تو اپنے انہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھوڑ دینا. جیسے ہی اس عورت کی ذہن میں یہ بات آتی ہے اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اپنی بیٹی کی گردن تک لے کر گئی. لیکن ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس بیٹی کو, جس اولاد کو اس نے اپنی 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا ہو, جس بیٹی کے درد اتنے سہے ہو, جس بیٹی کے لیے اس نے اتنے جھٹکے کھائے ہو, جس بیٹی کو اپنے جسم میں رکھ کر اپنے پیٹ میں رکھ کر گھر کے اتنے کام کاج کیے ہو, بڑی مشکل میں اس بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد اس ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اپنے ان ہاتھوں سے اتنا بڑا گناہ کروں, اتنا بڑا ظلم کروں کہ میں اپنے بیٹی کا گلا گھوڑ دوں. ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا, اس نے اپنی بیٹی کو کلیجے سے لگا لیا. پھر اس کے شوہر کی بات اس کے دماغ میں آ جاتی ہے, دوبارہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے بیٹی کی گلے تک لے کر گئی. لیکن ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں. تقریباً 3 دفعہ اس نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا لیکن ماں کی ممتا کو گوارا نہیں. اس کے ذہن میں ایک صورت آ جاتی ہے اور وہ اپنے پڑوسن کے گھر جاتی ہے. پڑوسن کے گھر جانے کے بعد کہتی ہے اے میری بہن میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, میرے جانے سے پہلے میرے شوہر جب تجارت کے لیے جا رہے تھے تو اس بچی کی پیدائش سے پہلے مجھے ایک نصیحت کرتے گئے تھے کہ اے میری ہمشیرہ, اے میری بیوی میری ایک بات سنو, جب میں تجارت کے لیے چلا جاؤں اور میری غیر موجودگی میں اگر بچے کی پیدائش ہو, اگر وہ لڑکا ہو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی پرورش کر دینا. اگر تمہارے وطن سے کوئی بچی جنم لے تو میرے آنے کا انتظار نہ کرنا بلکہ اپنے انہی ہاتھوں سے اس کا گلا گھوڑ دینا. اے میری بہنہ ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں کہ یہ ایک ماں اپنی اولاد کا اپنی ہاتھوں سے گلا گھوڑ دے. اے میری بہنہ میں آپ سے اپنے دامن پھیلا کر اپنی بچی کے لیے بھیک مانگ رہی ہوں, مجھے منع نہ کرنا, خدا کا واسطہ تم مجھے منع نہ کرنا. اتنا کہا وہ پڑوسن بولی اے میری بہن تم اپنی بات کو بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو, تم کہو تو کیا کہنا چاہتی ہو. اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں کہنے لگی اے میری بہن جب میں اپنی بچی کو تمہارے پاس رکھنا چاہتی ہوں, میری بچی تم اپنے گھر میں رکھ لو, میں رات کے سناٹے میں آیا کروں گی اور اپنے بیٹی کو اپنے کلیجے سے لگا کر اس کو دودھ اس کو کچھ قطرے دودھ پلا کر چلی جاؤں گی. میں اپنے چھپ کے اپنی بیٹی کو دودھ پلاتی رہوں گی. میری بیٹی کو تم اپنے گھر پر رکھ لو, اس کی پرورش کرنا. اتنا سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی اے میری بہنہ اگر اتنی سی بات ہے یہ صرف آپ کی ہی بچی نہیں, یہ تو میری بھی بچی ہے, میں اسے بالکل اپنے گھر پر رکھوں گی, اپنی بیٹی سمجھ کر اس کو میں پالوں گی پوشوں گی. جب اس کا شوہر تجارت کے بعد گھر پر آتا ہے, آنے
کے بعد پوچھنے لگتا ہے اے میری بیوی ذرا یہ تو بتاؤ تمہارے پیٹ سے جس بچے نے جنم لیا تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ تو اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگی اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں آپ کی وہ بات بار بار گونج رہی تھی، اس لیے میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اس شہزادی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ شہزادی تو اس دنیا سے بھی جا چکی ہے۔ اتنا سننا تھا اس کے دل کو تسلی پہنچی اور کہنے لگا بالکل تم نے ٹھیک کیا ہے، اگر اس بچی کا خیال، اگر اس بچی کو تم گھر میں پال لیتی تو نہ جانے یہ محلے والے، یہ گاؤں والے، بلکہ ہمارے علاقے والے جنہیں کتنی تانے ہم پر دیتے، کتنی لعنت ہم پر کرتے، جنہیں کتنا برا بھلا ہم پر کہتے کہ تم نے بتاؤ اتنی تم نے ایک بیٹی کی پرورش تم نے اپنے گھر پر کی ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی ایک دن وہ لے کر اپنے گھر کے سامنے اپنے گھر پر آئی، اس کے شوہر نے دیکھا یہ تو بتاؤ اے میری بیوی یہ بچی کس کی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نے تو اپنی بچی کو اپنے انہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے، لیکن ایک ماں کی ممتا کا دل بہلانے کے لیے میں پڑوسن کی بچی مانگ کر لاتی ہوں تاکہ ماں کی ممتا کا دل بہل جائے۔ ایک ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی نظروں سے اس کی بچی اوجھل ہو جائے، اس لیے میں پڑوسن کی بیٹی لا کر کھلاتی رہتی ہوں۔ دھیرے دھیرے وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ اس کے شوہر کے دل میں اس بچی کے لیے محبت بیٹھ جاتی ہے۔ وہ شوہر جو تھا اس بچی سے بڑی پیار اور محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی بیوی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے شاید اب یہ سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں اپنے سرتاج کو سچ بتا دیتا ہوں، شاید ان کے دل میں محبت بیٹھ چکی ہے، اب وہ میری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا اے میرے سرتاج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا سنو جس بچی کے لیے جس بچے کے لیے آپ مجھے نصیحت کرتے گئے تھے کہ تمہارے گھر میں اگر بیٹا جنم لے تو اس کی پرورش میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرنا، اگر بیٹی جنم لے تو گلا گھونٹ دینا اس کا۔ یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہی بیٹی ہے جس نے میرے پیٹ سے جنم لیا ہے، جس نے میرے وطن سے جنم لیا ہے۔ یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری بیٹی ہے۔ نہ جانے کتنے دنوں سے یہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھتی رہی لیکن ماں کو ماں نہ کہہ سکی، نہ جانے کتنے دنوں سے یہ بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی رہی لیکن اپنے زبان سے کبھی اپنے باپ کو باپ نہ کہہ سکی۔ اے میرے سرتاج آج آپ کے سامنے آپ کی ایک بیوی، آپ کی یہ بیوی اپنا آنچل اٹھا کے آپ سے اپنی بچی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے کہ اس کو اپنی بچی کا اس کا حق اسے دے دیجئے، اسے باپ کہنے کا حق دے دیجئے، اسے ماں کہنے کا حق دے دیجئے۔ جتنا ہی سننا تھا اس کا شوہر جلال میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے خلاف کیسے گئی جب میں تم سے کہہ کر گیا تھا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی بچی پیدا ہو اس کی پرورش نہ کرنا، بل میرے آنے کا انتظار تک نہ کرنا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دینا۔ ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ تھا کہ اپنے بیٹی کا گلا اپنے ہاتھوں سے کیسے گھونٹے۔ اس باپ نے اتنا سنا وہ فوراً اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے اور یہ زندہ ہی اس کو ترغور کر دیتا ہے۔ جب اس نے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، جا کر کہہ دو میرا پیغام لے کر جاؤ، میری بارگاہ میرے محبوب کو سنا دو۔ اے اللہ کے رسول آپ کے رونے سے پہلے ہی آپ کے رب نے اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دیے اور کہہ دو تیرے چاہے کتنے بھی گناہ ہو لیکن تیرے پروردگار کی رحمت سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے محبوب کی برکت دیکھیے کہ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ پائے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارے پیدا ہونے کا اصل مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اور رسول سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، عرس صالح حسنی جہانگیری، عرس صالح حسنی جہانگیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
2 منٹ کی بات ہے، سن لیں۔ آپ کی زندگی میں پیدا ہونے کا اصل مقصد معلوم کیا ہے؟ نہ ہی تو آپ کے جلسے کام آنے والے ہیں، نہ ہی بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ آپ کے کام آنے والے ہیں۔ کام آنے والی سب سے پہلا فریضہ آپ کا معلوم کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے محبت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ سائنسدانوں نے معلوم اس کو کس لیے ایجاد کیا تھا؟ یہ موبائل ہے، سائنسدانوں نے اس کو معلوم کس لیے ایجاد کیا تھا؟ صرف بات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے پہلے اس کو ایجاد کیا گیا۔ سائنسدانوں نے اس کو بنایا صرف بات کرنے کے لیے تاکہ ہم ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے رہیں۔ پھر بعد میں معلوم اس میں کتنی باتیں آ گئیں، فیس بک اس میں آ گیا، واٹس ایپ اس میں آ گیا، وی آئی اس میں آ گیا، انسٹاگرام اس میں آ گیا، ٹیلی گرام اس میں آ گیا۔ نہ جانے کتنی خرافاتیں موبائل میں آنے کے باوجود بھی اس نے اپنے مقاصد اصلی کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم کوئی بھی چیز چلا رہے ہوں، چاہے یوٹیوب چلاتے ہوں، چاہے واٹس ایپ، چاہے فیس بک، کچھ چلاتے ہوں، اگر فون آ جاتا ہے، جب فون ریسیو کرتے ہماری بات ہونے لگتی ہے، وہ اپنی فرا کو وہی چھوڑ دیتا، اپنے اصلی مقصد کی طرف آتا ہے۔ ارے ہمیں تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے مقاصد اصلی کو کیسے بھول بیٹھے ہیں؟ ہمارا مقاصد اصلی کیا ہے؟ اللہ رسول کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، ہمارا مقاصد اصلی یہی ہے۔ لیکن ہم مقاصد اصلی کو بھول گئے ہیں، بلکہ اس کی فرا کی طرف چلے گئے، دنیا کے تمام کاموں کی طرف چلے گئے۔ ایک سائنس نے جو چیز بنائی، اس چیز نے اپنے مقاصد اصلی کو